اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والفحشاء فإن اللہ لا يحب الفحشاء ولا تفحش صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو جاری تھی گناہ کبیرہ کے حوالے سے۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ جن پر پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور گناہ صغیرہ وہ گناہ کہ جس پر جہنم تو نہیں لیکن بہرحال پروردگار عالم نے مختلف عذاب رکھے۔ سامعین محترم، اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد فقط اور فقط اتنا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم تقوی الہی کو اپنا سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان تقوی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ گناہوں کو چھوڑ نہ دے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنا تو بہرحال یہ واجب ہے، اور زندگی میں ضروری ہے کہ انسان تقوی کو اپنائے، کیونکہ پروردگار عالم پہلے ہی فرما چکا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال صرف اور صرف قبول کرتا ہے صاحبان تقوی کے، یعنی جو متقین ہیں انہی کے اعمال قبول ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ لہٰذا سامعین محترم، تقوی اسی وقت حاصل ہوگا جب انسان گناہ کو چھوڑ دے، اور بالخصوص گناہ کبیرہ کو۔ لیکن دیکھیے، گناہ صغیرہ بہت زیادہ ہیں، گناہ کبیرہ کم ہیں۔ گناہ کبیرہ کو چھوڑنے کا ایک فائدہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ضمانت لی ہے کہ جو کوئی بھی عہد کر لے کہ وہ گناہ کبیرہ کے قریب نہیں جائے گا، ان گناہوں کو ترک کر دے گا، تو پروردگار عالم خود اس کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی یہ بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ چھوٹے گناہوں کا آٹومیٹکلی کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کر دیتا ہے اگر کوئی گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اچھا دیکھیے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب ہم ایک فہرست بنا لیں اور دیکھ لیں کہ بھائی گناہ صغیرہ کون کون سے ہیں۔ جتنے چھوٹے گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ آج کے بعد جو ہے وہ دھڑلے سے انجام دیتے ہیں، اور گناہ کبیرہ ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گناہ کبیرہ ویسے ہی کم ہیں، گناہ صغیرہ ویسے ہی بہت زیادہ ہیں، تو گناہ صغیرہ میں چوائس مل جائے گی، اس کو جو ہے وہ انجام دے دیں گے، گناہ کبیرہ کو ترک کر دیں گے۔ تو دیکھیے سامعین محترم، پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام دے، یعنی اس کو صغیرہ سمجھے، اس گناہ کو حقیر جانے، تو یہ آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی گنجائش نہیں ہے گناہ کو انجام دینے کی۔ مختلف گناہوں پر اب تک ہم جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ شرک کے حوالے سے ہماری بات ہوئی کہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں بھی جو بڑے گناہ ہیں اس میں سے ایک شرک ہے۔ اس کے بعد ہماری جو گفتگو ہوئی وہ ہوئی عاق والدین پر، والدین کی نافرمانی پر ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی جھوٹ پر، اور اس پر ہماری الحمدللہ 3 نشستیں ہوئی تھی۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا موارد ہیں جس میں جھوٹ بولنا جائز ہے، کہاں پر جھوٹ بولنا بلکہ واجب ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کہتے کسے ہیں، کہاں پر جھوٹ بولنا انسان کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، وہ بول سکتا ہے۔ یہ تمام تر باتیں ہوئی۔ اس کے بعد ہماری جو گفتگو ہوئی وہ غیبت پر ہوئی۔ ہم نے غیبت کے حوالے سے کئی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد گانا اور موسیقی، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد شراب نوشی،
اس میں آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی نشہ آور چیز میں مبتلا ہے، جو کوئی بھی نشہ آور چیز پیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی. کم کر دیا تھوڑا، اس تک جو ہے وہ شفاعت نہیں پہنچے گی ہماری. اور اس کے بعد جو ہماری آخری نشست میں گفتگو ہوئی وہ ہوئی قطع رحمی کے حوالے سے. قطع رحمی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قطع رحمی کے کیا کیا نقصانات ہیں، یعنی رشتہ داروں سے اگر کوئی انسان تعلق توڑ لے تو اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، صلہ رحمی کے فائدے کیا کیا ہیں، کن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے، یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان ان سے تعلق توڑے بلکہ ان سے تعلق رکھنا واجب ہے. کب کہا جائے گا کہ یہ انسان رشتہ داروں سے تعلق برقرار رکھے ہوئے ہے یا تعلق توڑے ہوئے ہے، یعنی کب کہا جائے گا، یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ انسان کسی رشتہ دار سے صلہ رحمی کرتا ہے یا قطع رحمی کرتا ہے، اس کا فیصلہ کرے گا معاشرہ اور عرف فیصلہ کرے گا. یہ ہم نے آپ کے سامنے مختلف گناہ کبیرہ بیان کر دیے تھے. آج جس گناہ پر ہماری بات ہونی ہے اس کا شمار زبان کے گناہوں میں ہوتا ہے. ویسے ہی آپ کی خدمت میں پہلے ہی بات بیان کی جا چکی ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کئی لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. صحیح ہے، یعنی کثیر تعداد جو جہنم میں ہوگی وہ اپنی زبان کی وجہ سے ہوگی. ایک روایت اور عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ جب صبح ہوتی ہے، صبح جیسے ہی طلوع ہوتی ہے تو یہ زبان تمام تر اعضاء سے، ہاتھ پیر کان سب سے پوچھتی ہے حضور خیریت سے، آپ سب. زبان پوچھتی ہے ہاتھ سے، پیروں سے، کان سے، آنکھوں سے. تو تمام تر اعضاء پلٹ کر ایک ہی جواب دیتے ہیں، آپ نے اگر خیریت سے رہنے دیا تو ہم خیریت سے. یعنی کیا مطلب، یہ زبان جو ہے وہ گناہ کرواتی ہے. بولتی زبان ہے، پھٹا سر ہے، بولتی زبان ہے، فسادات جو ہے وہ دیگر مومنین میں ہو جاتے ہیں. لہذا اکثر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو آج جس پر بات ہوگی وہ ایک زبان کا گناہ ہے، اور بدقسمتی سے اس گناہ کو اب معاشرے میں جو ہے وہ گناہ سمجھا نہیں جاتا اور اکثر لوگ اس میں ملوث نظر آتے ہیں. وہ گناہ کون سا ہے؟ جسے کہتے ہیں فحش کلامی. فحش کلامی کسے کہتے ہیں؟ جسے آسان الفاظ میں کہتے ہیں گالم گلوچ. صحیح ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں باقاعدہ آغا سیستانی نے، میں حوالہ دے دوں آپ کے سامنے، منہاج الصالحین جلد نمبر 1، اور آغا سیستانی نے وہاں پر لکھا ہے کہ یہ گالم گلوچ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. صحیح ہے. اب اس کی کیا مذمت ہے، کیا اس کے نقصانات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک فرق آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بہت سارے لوگ اس کو خلط کر دیتے ہیں ایک اور چیز کے ساتھ. بہت سارے لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. کس چیز کے ساتھ؟ وہ گالی اور لعنت کو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ گالی دینا اور لعنت دینا یہ ایک ہی چیز ہے، حالانکہ ایک چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ آپ کو اگر تبرے کے مخالف بھی نظر آتے ہیں تو ان کے ذہن میں تبرے کا یہی مفہوم ہے کہ فلاں ہستیوں کو گالیاں دینا، اس لیے وہ تبرے کے مخالف نظر آتے ہیں. حالانکہ تبرے کا مطلب ہرگز گالی نہیں دینا نہیں ہے. لہٰذا لعنت ایک اور شے ہے، گالی ایک الگ چیز ہے. دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ان دونوں کا فرق بیان کرتا ہوں. لعنت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ لعنت کسے کہا جاتا ہے؟ جزاکم اللہ. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ان ہستیوں پر اپنا اور عذاب نازل کر اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے. اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت. اچھا دیکھیے، یہ لعنت ہر ایک کو ہم جو ہے وہ دے بھی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے جس کا جو ہے وہ دل چاہا جس کو لعنت دینے کا جو ہے وہ ہمیں دل کرا ہم نے لعنت دے دی. نہیں، بلکہ روایت کا یہ جو بھی جملہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسے بندے پر لعنت بھیجے جو مستحق ہی نہ ہو لعنت کا، یعنی اس کے لیے لعنت نہیں بنی ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو یہ جو لعنت جو اس نے بھیجی نا یہ خود اس کے منہ پر پلٹ کر آ جائے گی. یہ روایت کے جملے ہیں. صحیح ہے. تو لعنت ہر ایک کو تو بھیجی بھی نہیں جا سکتی. دشمنان اہل بیت دشمن خدا ہے، ان پر جو ہے وہ ہم لعنت بھیج سکتے ہیں. لہٰذا لعنت یعنی رحمت سے دوری، عذاب میں زیادتی، لعنت کا یہ مطلب ہے. گالی کا کیا مطلب ہے؟ گالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کو ایک ایسی صفت سے متصف کرے، ایک ایسی صفت اس کے لیے کہے کہ جس سے ارادہ ہو کہ اس کو ذلیل کرے یا اس کی اہانت کرے یا توہین کرے. یہ ہے گالی کی تعریف. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ گناہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب گالی جو دے رہا ہے وہ ہنستے ہنستے گالی دیتا ہے، اور جو گالی سن رہا ہے وہ بھی ہنستے ہنستے قبول کرتا ہے گالی. بھائی بسم اللہ، 100 بسم اللہ اور دیجیے آپ. ٹھیک ہے. وہ اس طریقے سے جو ہے وہ قبول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ گالی کی تعریف ایسا نہیں کہ اس پر صدق نہیں آتی، بلکہ یہ لوگوں کی بے شرمی کہی جائے گی. کیونکہ روایت کی جملے کہ جو گالیاں دیتا ہے اس میں شرم کم ہو جاتی ہے، اس میں حیا کم ہو جاتی ہے، اس میں آپ کو شرم کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم نظر آئے گا. لہذا یہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو گالی کا ایک الگ مفہوم ہے، لعنت کا ایک الگ مفہوم ہے. لعنت یعنی پروردگار عالم کی رحمت کی دوری کی دعا کرنا، اور گالی یعنی ایک ایسی صفت سے متصف کرنا کہ ذلیل کرنے کا ارادہ ہو، اہانت کرنے کا ارادہ ہو. اسے کہتے ہیں گالی. گالی دینا یقیناً ایک شیطان کا کام ہے. لعنت دینا خود پروردگار عالم کا کام ہے، پروردگار عالم کی سنت ہے. آپ جا کر قرآن میں دیکھیے، آپ کو کئی مرتبہ اور کئی مقامات پر لعنت کا لفظ مل جائے گا. پروردگار عالم نے جھوٹوں پر لعنت کی، ظالمین پر لعنت کی، کفار پر لعنت کی، کئی لوگوں پر پروردگار عالم نے لعنت فرمائی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں آپ کو لعنت کا لفظ تقریباً 41 مقامات پر یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو مقامات پر مل جائے یہ لعنت کا لفظ.
لہذا یہ پروردگار عالم کی سنت ہے، بلکہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں کئی لوگوں پر لعنت بھیج چکے ہیں، عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی. یعنی عمومی طور سے کیا مراد ہے؟ کسی کا نام نہیں لیا لیکن لعنت بھیجی. بالفرض شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، شراب خریدنے اور بیچنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. یہ پیغمبر اکرم کے آپ کو الفاظ ملیں گے، اور خاص طور پر نام کے ساتھ بھی ملیں گے. اللہم لعن ابا سفیان، اللہ ابو سفیان پر لعنت فرمائے. یہ پیغمبر اکرم نے خاص طور پر بھی لعنت فرمائی اور عمومی طور پر بھی لعنت فرمائی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی بھی سنت رہی، باقاعدہ طور پر چھٹے امام کی یہ سنت تھی، اور چھٹے امام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو نماز میں 4 مردوں کا نام لے کر اور 4 خواتین کا نام لے کر اس میں لعنت کیا کرتے تھے نماز میں. چھٹے امام کی یہ سنت تھی. لہذا لعنت کرنا تو پیغمبر اکرم، پروردگار عالم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت ہے. لہذا لعنت بھیجنا تو باقاعدہ طور پر ثواب کا کام ہے. علیکم السلام. لعنت بھیجنا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ثواب بھی ہے اور میں آپ کی خدمت میں ثواب بیان کرتا ہوں. 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد علیہ امام. 8ویں امام کا فرمان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے اصحاب کا ثواب حاصل کر لو. کس کی خواہش نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، جو امام کے جانثار تھے، جنہوں نے امام کی آواز پر لبیک کہا، جو ان کو ثواب ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے. کس کی خواہش نہیں؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمیں بھی وہ ثواب مل جائے، اور ہر ایک کا یہ دل چاہتا ہے. اور امام نے فرمایا، اور اگر تم یہ ساتھ میں چاہتے ہو کہ بہشت میں، جنت میں پیغمبر اکرم کے ساتھ تمہارا ٹھکانہ ہو، یعنی تم اٹھو بیٹھو تو پیغمبر اکرم کے ساتھ رہو، تمہارا جو ٹھکانہ ہو، جو تمہارا گھر ہو جنت میں، وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تو تمہیں یہ چاہیے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو تو ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجا کرو. صحیح ہے، یہ امام کی حدیث ہے. اگر تم لعنت بھیجو گے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر تو شہدائے کربلا کا ثواب بھی ملے گا اور پیغمبر اکرم کے ساتھ جنت میں ٹھکانہ بھی ملے گا. تو لعنت بھیجنا ایک ثواب ہے. تو یہ میں شاید سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ لعنت ایک الگ شے ہے، گالی ایک الگ شے ہے. لعنت کا مفہوم اور ہے، گالی کا مفہوم اور ہے. لعنت دینا باعث ثواب ہے اور گالی دینا جو ہے وہ باعث عذاب ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبرے کا مطلب ہے صحابہ کو گالی دینا یا نبی کے ازواج کو گالی دینا، ہرگز ایسا نہیں ہے. مذہب تشیع گالیوں کا مذہب ہی نہیں ہے. گالی دینا حرام ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہو، گالی نہیں دی جا سکتی. صحیح ہے. ہمارے یہاں کئی محافل ایسی منعقد کی جاتی ہے جو تبرے کی محافل ہوتی ہے، باعث ثواب ہے، 100% منعقد کرنی چاہیے، ایسی محافل میں جانا بھی چاہیے، لیکن اس میں گالی دینا یہ جو ہے وہ گناہ ہے. آپ ذرا تصور کریں، انسان ایسی محافل منعقد کیوں کرتا ہے؟ جناب زہرا کی خوشنودی کے لیے. 9 ربیع الاول آ گئی، محافل لگ دی تبرے کی کہ جناب سیدہ کا جو دشمن ہے وہ واصل جہنم ہوا، ان پر سب مل کر لعنت بھیجیں گے اور اس کے جو کرتوت ہے وہ بتائیں گے. یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ساتھ میں گالم گلوچ ہو گئی تو یہ معذرت کے ساتھ جناب سیدہ کی خوشنودی کا باعث نہیں، جناب سیدہ کی ناراضگی کا باعث ہے. کیونکہ جن کاموں سے اہل بیت علیہ السلام نے دور کیا ہے وہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث بنیں گے، ٹھیک ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہو جائے ان کو گالی دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. صحیح. اور بلکہ دیکھیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گالی دینے کا اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ برے نہیں تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ گالی سے بدتر بھی کوئی شے ہوتی تو وہ انہی کے مقدر کی جو ہے وہ حصے کی چیز ہوں گے. گالی سے بڑی چیز ان کو جو ہے وہ دی جانی چاہیے. لیکن مومن کا یہ وقار نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے گالی نکالے. اس وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا. اور اس پر سب سے بڑی دلیل میں آپ کے سامنے بیان کروں. امیر المومنین پر کتنے سال جو ہے وہ گالم گلوچ ہوتی رہی ممبر سے؟ بعض روایتوں میں 40، بعض میں 70، بعض روایت میں 80 سال تک امیر المومنین پر تبرہ ہوتا رہا، ان پر لعنت بھیجی جاتی رہی اور گالم گلوچ ہوتی رہی. باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو شام والے کے فرمان مل جائیں گے، صحابیوں کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے ابو تو آپ کو گالی دو. صحیح ہے. تو یہ امیر المومنین پر گالم گلوچ کا سلسلہ کتنے عرصے تک رہا؟ 70-80 سال تک. لیکن ایک روایت بتا دیں کہ امیر المومنین نے سامنے سے اپنے اصحاب کو کہا کہ وہ گالیاں دیتے تم بھی گالیاں دو. بلکہ اس کے مخالف آپ کو روایت ملے گی. جنگ صفین کا موقع ہے، جنگ صفین میں امیر المومنین کو خبر ملی. کیا خبر ملی؟ مولا کو پتہ چلا کہ امام کے اپنے اصحاب جو امام کے ساتھ اپنے لشکر میں وہ سامنے مخالف کو گالیاں دے رہے ہیں، جو شام والا ہے ان کو جو ہے وہ گالیاں دیے جا رہے ہیں. امیر المومنین کو جیسے ہی پتہ چلا مولا نے بلا لیا، کہا بلاؤ ذرا انہیں. جیسے ہی آئے تو مولا نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم اپنی زبان سے گالیاں نکالو، میں یہ پسند نہیں کرتا. یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائے گا. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم ان کو گالیاں دو، میں ہرگز پسند نہیں کرتا. ہاں ان کے کردار بتاؤ، انہوں نے جو کیا ہے وہ بتاؤ، یہ قابل پسند ہے، یہ قابل قبول ہے کہ تم وہ اس کا ذکر کرو. لہذا دشمنان اہل بیت جتنے انہوں نے جو کرتوت کیے، جو ان کا کردار تھا، اس کے بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کرتے رہے وہ اپنی زندگی میں. صحیح ہے. لیکن ان کو گالی دینا یہ امیر المومنین کی نگاہ میں جائز نہیں ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد علی محمد. لہذا یہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ لعنت کا مفہوم اور ہے، گالی کا مفہوم اور ہے. گالی جو ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے حرام قرار دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا
یہ گالیاں مومن کو تو بہت دور کی بات ہے، اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جانوروں کو بھی گالی نہ دو، حتیٰ کہ ایک روایت آج دیکھ کر آیا ہوں، مولا نے فرمایا شیطان کو بھی گالی نہ دو، جو سب سے بڑا دشمن ہے خدا کا، اس کو بھی ائمہ علیہ السلام نے گالی دینے کا منع کیا ہے۔ لعنت کر سکتے ہیں آپ، لیکن جو ہے وہ اس پر گالی نہیں بھی دی جا سکتی۔ تو چہ جائے آپ سوچیے کہ جب جانوروں پر اور شیطان پر جو ہے وہ انسان کوئی گالی نہیں دے سکتا، تو ایک مومن کو بھلا جو ہے وہ کس طریقے سے گالی دے گا۔ رسول خدا کا فرمان، اب میں مسلسل روایتیں پڑھ رہا ہوں اور پھر بات جو ہے وہ ختم ہوگی۔ رسول اللہ کا فرمان ہے جو گالی دینے کے مرض میں مبتلا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو گالی دینے کے مرض میں مبتلا ہے، ایسے لوگ دیکھے ہم نے جو بسم اللہ کے بجائے گالی دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سلام کے بجائے گالی دیتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے تو سلام کرنے کے بجائے ایک گالی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہیں اور آپ کو مل جائیں گے، صحیح ہے، خاص طور پر جن کا کراچی سے تعلق ہے وہ ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے جانتے بھی ہو، سلام کے بجائے گالی، صحیح ہے، اور جو ہے وہ بسم اللہ کے بجائے گالی دیتے ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں، اذان پر گالیاں سنی میں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں جو اسلام نے حکم دیے ہیں، جو اسلام نے اچھی چیزیں بتائی ہیں، اس پر بھی گالیاں دیتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جو گالی دینے کے مرض میں مبتلا ہے، عادت لگ گئی ہے، بات بات پر گالیاں دیتا ہے، فرمایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور ایسے لوگ وہ ہیں جن پر سلام کرنے کا منع کیا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد امام، مولا نے فرمایا جو لوگ مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ایک ہوتا ہے بڑا جھگڑا ہو گیا اس میں گالی دے دیں انسان، مولا نے کہا نہیں، جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے، مذاق میں، تفریح میں، دوست آپس میں ملے، کافی عرصے بعد ملے، گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مذاق میں جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، مولا نے فرمایا جو لوگ مذاق میں ایک دوسرے کی ماؤں کو گالیاں دیں، معذرت کے ساتھ گالی کا لفظ نہیں، ماؤں کو گالیاں دیں، ان پر سلام نہ کرو، ان پر سلامتی کی دعا نہیں کیا کرو، مولا نے منع فرمایا۔ ساتویں امام کا فرمان ہے گالیاں دینے والا ظالم ہے اور اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے کا گناہ بھی اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ گالی سے جو ہے وہ فقط گالی کا گناہ نہیں ملتا، ایک انسان نے گالی دی سامنے والے کو، وہ سامنے سے یقیناً جو ہے وہ پلٹ کر گالی دے گا، گالی نہیں دے گا تو غصے میں آئے گا، ہاتم پائی پہ اتر آئے گا۔ تو یہ جتنے گناہ ہو رہے ہیں، غصے میں آنا، یہ گالیاں دینا، وہ بڑھ کر جو ہے وہ ماں باپ کو جو ہے وہ گالیاں دینا، تم نے جو ہے وہ بہن کی گالی دی، ہم ماں کی گالی دے کر بتائیں گے، تو یہ جتنے لوگ جو ہے نا اوپر سے آتے ہیں، یہ جتنا جو گناہ جا رہا ہے یہ پہلے والے کے حصے میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولا نے کہا جو گالی کی ابتدا کرتا ہے، جو گالیاں دینے والا ہے وہ ظالم ہے، اور سارا گناہ یہ اسی کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، اسی کے سر پر آ رہا ہے جو گالیاں دے رہا ہے، صحیح ہے، تو ایک گناہ نہیں ملتا۔ اچھا، ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور میرے خیال سے اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے جو چھٹے امام کی اس روایت میں بیان کیا گیا۔ امام کا ایک صحابی اور امام کا ایک چاہنے والا، اس کو ریلیٹ کیجئے گا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ چھٹے امام کا ایک صحابی، اور اس کے بارے میں روایت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایسا صحابی تھا جو امام سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا تھا، امام کا اتنا بڑا عاشق تھا کہ امام کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، کبھی بھی لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ امام ایک جگہ پر ہوں اور وہ موجود نہ ہو، امام اگر گھر سے نکلتے تھے، بازار جا رہے ہیں، یہ امام کے ساتھ ساتھ ہے، صحابیوں کی محفل ہو رہی ہے، بیٹھک ہو رہی ہے، یہ امام کے ساتھ ساتھ ہے، جہاں امام جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے، ہر جگہ امام کے ساتھ ساتھ، اتنا بڑا عاشق اور اتنا امام سے محبت کرنے والا۔ ایک رستے سے امام گزر رہے تھے اور امام کے ساتھ یہ والا صحابی بھی تھا، دونوں جا رہے تھے، اور اس صحابی کے ساتھ اس کا ایک غلام تھا، ایک نوکر تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک سے یہ جو صحابی تھا یہ رستے میں رکا امام کے ساتھ ایک جگہ کھجوریں لینے کے لیے، کھجوریں خریدنے کے لیے رک گیا، اس نے کھجوریں خریدی، پرانا زمانہ تھا اور ظاہر ہے طریقہ کار یہی تھا کہ جب سامان خریدتے تھے تو وہ ہاتھ میں پکڑا دیا غلام کے، صحیح ہے، کہ وہ اٹھائے گا، ہم کیوں سامان اٹھائیں۔ حالانکہ یہ روایت کے جملے ہیں کہ اگر تم سامان خریدو تو دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے وہ اگر پکڑاتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ ساتھ میں خود بھی اٹھاؤ تھوڑا بہت، یہ غرور میں کمی کا باعث ہے، تکبر میں کمی کا باعث ہے، صحیح ہے۔ بالفرض اگر جو ہے وہ ہم گروسری کرنے جائیں، یہ ڈھیر سارا ڈگی پوری گاڑی کے بھر کے لے کر آ گئے، اٹھائے گا یہ بھائی جو ڈرائیور ہے وہی لے کر جائے گا، 2 تھیلی آپ بھی اٹھا لیں ساتھ میں، مولا نے فرمایا یہ تکبر میں کمی کا باعث بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے جیسے ہی کھجوریں خریدی تو اب یہ مڑا فوراً اس غلام کو دینے کے لیے کہ یہ اٹھائے گا یہ جو خریداری کی ہے، تو دیکھا غلام نہیں تھا، اس نے کہا یہ کہاں رہ گیا، تو اس نے دیکھا وہ دور جو ہے وہ ایک کوئی تماشا وغیرہ ہو رہا ہے، وہ غلام وہاں پر دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ آوازیں دیتا رہا لیکن اس نے نہیں سنا، اسے آواز ہی نہیں پہنچی، تو یہ امام کے ساتھ جو ہے وہ کچھ منہ میں جو ہے وہ بولتے بولتے امام کے ساتھ چلا گیا، اتنے میں وہ بھاگتا بھاگتا آیا، جیسے ہی امام کے پاس پہنچا تو اور اس شخص کے پاس آیا تو اس نے پلٹ کر فوراً کہا یبن الفاعل این کنتا، او بدکارہ کے بیٹے کہاں تھے۔ اب بدکارہ کا بیٹا میں نے جو ہے وہ بہت اچھے الفاظ میں ترجمہ کیا جو یہاں پر مناسب ہے، اس حساب سے میں نے ترجمہ کیا، غیر حلالی، صحیح ہے، کہاں تھے، جیسے ہی کہا تو امام نے فوراً سر پر ہاتھ رکھ لیا، امام نے کہا یہ کیا کیا تم نے، کہا مولا کہ اس میں کیا ہو گیا، مولا میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کیونکہ یہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، تو ان لوگ کا تو نکاح نہیں ہوتا ہے، جب ان لوگ کے یہاں نکاح نہیں ہے تو یہ سارے زنا زادے ہیں،
جب زنا جاتے ہیں تو یہ الفاظ بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام نے کہا خبردار، امام نے کہا ہر ایک مذہب میں ہر ایک جگہ پر ان کے حساب سے نکاح ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ان کے ماں باپ نے جو شادی کی وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے نکاح کیا ہے، لہٰذا تم انہیں بھی یہ الفاظ کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ روایت کے جملے ہیں، اس کے بعد امام کو اور اس شخص کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا، امام نے اس شخص کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، امام کا اور اس کا تعلق ختم یہاں سے۔ یعنی جو شخص امام کی بیٹھکوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، جو امام کے آگے پیچھے رہتا تھا، امام نے ایک گالی دینے کی وجہ سے، وہ بھی غیر مسلم کو گالی دینے کی وجہ سے، امام نے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اس کو ریلیٹ کر لیجئے گا ذرا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، کہ جو لوگ مذاق میں گالیاں دیتے ہیں یا بالفرض جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بتایا گیا، بلکہ باقاعدہ طور پر میں یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے مولانا صاحب، یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، ہمارے ڈیپو پہ بیٹھتا ہے، کالوں کو گالیاں دیتا ہے، لوکلس کو گالیاں دیتا ہے، جائز نہیں ہے، خبردار۔ اہل بیت علیہ السلام کا مذہب ہی نہیں ہے یہ، اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا۔ آتش پرست جب مولا ان کو گالیاں دینے کا منع کر رہے ہیں، وہ تو پھر خدا کو مانتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ تو پھر جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، لہذا گالیاں دینا تو قطعاً جائز نہیں ہے، اور کسی صورت جو ہے وہ انسان کے لیے جواز کا پہلو نہیں نکل سکتا۔ لہذا مولا نے فرمایا کہ چاہے وہ آتش پرست تھا، اس کو تم گالیاں نہیں دے سکتے۔ سب سے بڑا نقصان ہے امام سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور امام اپنی بیٹھک میں اسے بیٹھنے نہیں دیتے جو انسان گالی زبان پر لاتا ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی، ایک دفعہ ذرا مل کر صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ چلیں دو روایت اور سنیں اور بات ختم کرتا ہوں میں۔ جناب قمبر، سب نے نام سنا ہوگا، کون ہے یہ؟ امیر المومنین کے غلام ہیں، امیر المومنین کے ساتھ ساتھ رہنے والے، ٹھیک ہے۔ مولا کے ساتھ ایک دن جا رہے تھے اور راستے میں جناب قمبر کو کسی نے گالی دی۔ کس بنیاد پر گالی دی اس کا روایت میں تذکرہ نہیں، اللہ جانے کس بات پر دی۔ جیسے ہی گالی دی تو جناب قمبر کا ارادہ تھا بڑھ کر جو ہے وہ ایک جواب دینے کا اس کو، صحیح ہے کہ ایک بڑھ کر جواب دیں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بالفرض اگر کسی نے گالی دی تو جو ہے وہ سامنے والا بڑھتا ہے، تم نے ایک دی تو ہم دو دیں گے۔ تو جناب قمبر اب نہ جانے کیا جواب دینا چاہ رہے تھے، لیکن فوراً مولا نے روک لیا، قمبر خبردار، تم اسے گالی مت دینا، اس نے تمہیں اگر گالی دی ہے تم اسے گالی مت دینا۔ یعنی اگر یہ اس سوال کا جواب ہے کہ مولانا صاحب اگر کوئی آ کر ہمیں سنا رہا ہے اور ہمیں گالیاں دے رہا ہے تو ہم کیا کریں، یہ اسی کا جواب ہے۔ مولانا نے کہا قمبر خبردار، تم اسے گالی مت دینا، تم خاموش رہ کر اسے ذلیل کر دو۔ یعنی اگر جو شخص گالی دے رہا ہے سامنے سے اگر انسان کچھ نہ بولے تو یہ اس کی ذلت کا باعث ہے کہ سامنے سے انسان اس کو جواب ہی نہیں دے۔ مولانا نے کہا اس کے خاموش رہ کر اسے ذلیل کر دو۔ ایسا کرنے سے دو کام ہوں گے، ایک تو یہ کہ پروردگار عالم تم سے راضی ہو جائے گا، اور شیطان غصے میں ذلیل ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے گالی دے دی تو وہ سامنے جو ہے وہ اس جھگڑے کو بڑھائے، اسے اس کے منہ سے جو ہے وہ مزید گالیاں نکلوائے۔ لہذا فرمایا خبردار تم گالی مت دینا، ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی ذلیل ہوگا، صحیح، اگر تم خاموش ہو گئے پروردگار عالم بھی راضی ہوگا اور شیطان بھی جو ہے وہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ اور ایک اور روایت چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، اس روایت میں اس چیز کا جواب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر کوئی گالی دے تو قطع تعلق بھی ہو جاتے ہیں، تعلق ختم ہو گیا۔ بعض لوگ اتنے جو ہے وہ حساس ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے اس بات پر حساس ہونا، گالی دے دی تعلق ٹوٹ گیا، بات نہیں کر رہے، تو اگر وہ معافی مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ چوتھے امام کو فرمانا ہے اگر کوئی شخص تمہیں دائیں طرف سے آ کر، رائٹ سائڈ دائیں طرف سے آ کر تمہیں گالی دے اور پھر اسی وقت بائیں طرف سے آ کر تمہیں معذرت کر لے تو اسے معاف کر دینا، صحیح ہے کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور تم سے معافی مانگ رہا ہے، اسے معاف کر دینا۔ اگر کوئی تمہیں اس طریقے سے تمہارے ساتھ کرتا ہے، دائیں طرف سے گالی دے اور بائیں طرف سے آئے، یعنی اتنا جلدی فوراً اگر تم سے معافی مانگے، معاف کر دینا۔ آخری روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سماحہ یا سماحہ نام ہے، یہ امام کا چاہنے والا تھا اور بڑا ثروت مند تھا، یعنی اس کے پاس بڑی دولت تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ اس کے جو پاس جو نوکر کام کرتے تھے انہیں جمال کہا جاتا تھا، یعنی اونٹ چرانے والے، اونٹ کو جو ہے وہ کرائے پر دینے والے یا چلانے والے، وہ جو ہے وہ اس کا کاروبار تھا۔ تو اس کا جو نوکر تھا، جو جمال تھا، جو کام کرنے والا تھا اس کے پاس، وہ بڑا شاطر تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھار زیادتی کرتا تھا۔ ہوتا ہے انسان کے پاس کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بالفرض زیادتی کر دیتے ہیں، کبھی کبھار نقصان کر دیا کرتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ کہا وہ جو جمال تھا اس نے کوئی نقصان کر دیا یا اس سے کوئی فعل سرزد ہو گیا تو اس سماحہ کو بڑا غصہ ہے، اس نے غصے میں جو ہے وہ اس کو بڑھ کر دو چار جو ہے وہ گالیاں دے دی۔ جب گالیاں دی تو وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، کیونکہ نوکر ہے ظاہر ہے۔ جب یہ سماحہ کچھ عرصے بعد پلٹ کر آیا چھٹے امام کی خدمت میں، جب امام کے پاس پہنچا نا تو
تو اس نے سلام کیا, امام نے جواب دیا. یہ کہتا ہے قال علی مبتدئن, امام نے چھوٹتے ہی فوراً کہا, او بھائی اپنے جمال کے ساتھ یہ کیا کیا تم نے؟ جو تمہارے پاس نوکر ہے جو کام کرتا ہے اس کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اسے گالی دے دی, یہ تم نے کیا کیا؟ اب جب امام نے سامنے سے کہا تو فوراً جو ہے وہ شرمندہ ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا. لیکن ظاہر ہے جب امام پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے صفائی میں تو کچھ کہے گا نا کہ کیا کہوں مولا کو. تو کہنے لگا واللہ انہ لقد کان ظلمنی, مولا خدا کی قسم اس نے میرا نقصان کیا, اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, اس لیے مجھ سے 2-4 الفاظ نکل گئے, گالیاں دے دی میں نے پلٹ کر. امام نے کہا ولو ظلمک, اگرچہ اس نے ظلم کیا ہو, لاکھ ظلم کیے ہوں اس نے تجھ پر, جتنے ظلم کیے ہوں, چاہے ظلم کے پہاڑ توڑ دے وہ تم پر. صحیح ہے, یعنی امام کو پتہ ہے کہ اس نے نوکر نے بھی کچھ کیا ہے, ورنہ امام جو ہے وہ فوراً کہتے ہیں, کیونکہ امام علم غیب رکھتے ہیں, فوراً کہہ دیتے پلٹ کر نہیں بھائی اس نے نہیں کیا, تم ہی غلطی پر تھے. لیکن امام کہہ رہے ہیں ولو ظلمک, چاہے اس نے ظلم کیا ہے, چاہے اس نے تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا ہے. اور میں ہمارے شیعوں کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو خراب کرے. اس کے بعد امام نے پلٹ کر جملہ کہا, اس نے مولا سے جب معافی مانگی تو امام نے فوراً جو ہے وہ پلٹ کر کہا کہ ہم اہل بیت اپنی زبان نہ خراب کرتے ہیں, ولا آمر بشیعتی, اور نہ اپنے شیعوں کو زبان خراب کرنے کی اجازت دیتے ہیں. یعنی جو شیعہ اہل بیت علیہ السلام کا وہ اپنی زبان خراب نہیں کرے گا. اور اس کے بعد امام نے کہا استغفر ربک, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, جاؤ پروردگار عالم سے معافی مانگو کہ وہ تمہیں معاف کرے, کیونکہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی جو اس طریقے سے گالی دینے کے مرض میں مبتلا ہے. لہذا کہا کہ جاؤ اپنے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرو, ولا تعود, خبردار اب اس گناہ کی طرف پلٹ کر بھی نہ آنا. مغفرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان نے جب ایک گناہ کر لیا اور اس کے بعد معافی مانگے تو اب اس نے عہد کر لیا گویا پروردگار عالم سے کہ اب اس گناہ کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز سے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خلاصہ کلام بات کا یہ ہوا کہ اتنی ساری احادیث جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے گالی کی مذمت میں بیان فرمائی ہیں وہ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیے. فیصلہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ سب سے بڑا نقصان ہی یہی ہے کہ امام جو ہے وہ اپنی بیٹھک سے دور کر دیں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ظہور ہو جائے مولا کا اور مولا جو ہے وہ بیٹھک سے اٹھا دے. صحیح ہے, وہ اور ہوتے ہیں جنہیں مولا اپنی بیٹھکوں سے اٹھا دیا کرتے ہیں. لہذا یہ انسان فیصلہ کرے کہ اسے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. اگر جو ہے وہ گالیاں دینے کے مرض میں مبتلا ہے تو اہل بیت علیہ السلام سے پروردگار عالم سے معافی طلب کرے اور معافی مانگے اور عہد کرے کہ دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گا. ابتدا میں ہو سکتا ہے کسی انسان کو مشکل ہو, لیکن خیر علماء نے طریقے لکھے. بالفرض اگر گالیاں دینے کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کے جو ہے وہ الٹرنیٹیو الفاظ لے کر آئے, ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو گالیوں میں شمار نہیں ہوتے, اور بالفرض جو ہے وہ بازاری الفاظ ہوں کچھ لیکن جو ہے وہ گالی میں شمار نہ ہوتے ہو, اس طریقے سے الفاظ استعمال کرے, آہستہ آہستہ اس کو بہتر کرے. تو یہ علماء کرام نے جو ہے وہ طریقہ کار لکھے. پروردگار عالم سے دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تقوی الہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بالخصوص غالی جیسے گناہ سے ہمارے زبان کو پاک فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد. وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر
المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي نبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم.